تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن کا بیان۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن، با نون زبر بن، بن بن، آواز یکساں ہے۔ آگے تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن، فا الف دو زبر فن، فا نون زبر فن، فن فن، فا دو زیر فن، فا نون زیر فن، فن فن، فا دو پیش فن، فا نون پیش فن، فن فن، جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن، دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔ چلیے اب اسے روانگی کے ساتھ یعنی بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں۔ تن تن، تن تن، تن تن، فن فن، فن فن، سن سن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن۔ یہ ایک مثال کے طور پہ اتنے حروف کو انہوں نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، تا کا، سا، جیم اور دال کا۔ باقی تمام حروف جس طریقے سے آپ نے تنوین کو پیچھے یاد کیا اور پڑھا، اسی طریقے سے نون ساکن کو بھی پڑھا جائے گا۔ یہ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے انہوں نے صاحب کتاب نے اتنا سا لکھ دیا ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے کہ آپ نے پیچھے جو تنوین پڑھی اس کے جو آواز نکل رہی ہے، اسی طریقے سے نون ساکن کی بھی آواز میں یکسانیت، دونوں کی آواز میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اور باقی جو حروف بچے اس کو آپ خود سے اس طریقے سے، جیسے مثال کے طور پہ را الف دو زبر رن، را نون زبر رن، را دو زیر رن، را نون زیر رن، را دو پیش رن، را نون پیش رن۔ اسی طریقے سے آپ کاف کی مثال لے لیجئے تو کاف الف دو زبر کن، کاف نون زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف نون زیر کن، کاف دو پیش کن، کاف نون پیش کن۔ آپ مثال کے طور پہ لام کی مثال لے لیجئے تو لام الف دو زبر لن، لام نون زبر لن، لام دو زیر لن، لام نون زیر لن، لام دو پیش لن، لام نون پیش لن۔ یہ اسی طریقے سے الف سے لے کر کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں اس کو آپ اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اب نون ساکن اور تنوین کا مشق کس طریقے سے ہوگا، اب آپ اس چیز کو دیکھیں۔ مشق
نون ساکن اور تنوین کا مشق، پہلے ہجے کر کے پھر روانگی کے ساتھ. عین الف زبر ع، دال الف دو زبر دن، عادن عادن. سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان. قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری. با دو پیش بن، قریب. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. عین زبر ع، ظا یا زیر زی، عزی. میم دو پیش من، عظیم. کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا. ضاد دو پیش دن، مرض مرض. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو. لام دو پیش لن، رسول رسول. شین یا زبر شی، حمزہ الف دو زبر ان، شیئن شیئن. غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا. واو زبر و، غشاو. تا دو پیش تن، غشاوتن غشاوتن. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی. قاف دو زیر قن، غاسق غاسق. ہا پیش ہو، دال یا دو زبر دن، ہدن. ہا پیش ہو، دال یا دو زبر دن، ہدن. چلیے ایک بار پھر سے اسے ہجے کر کے پڑھیے. عین الف زبر ع، دال الف دو زبر دن، عادن عادن عادن. سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان سو ان سو ان. قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری. با دو پیش بن، قریب قریب. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن فمن فمن. عین زبر ع، ظا یا زیر زی، عزی. میم دو پیش من، عظیم عظیم عظیم. کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا. ضاد دو پیش ضن، مرض مرض مرض. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو. لام دو پیش لن، رسول رسول رسول. شین یا زبر شی، حمزہ الف دو زبر ان، شیئن شیئن شیئن. غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا. واو زبر و، غشاو. تا دو پیش تن،
غشاوة غشاوة غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق غاسق ہا پیش ہو دال یا دو زبر دن ہدن ہدن. اب اس نون ساکن اور تنوین کے مشق کو ہم نے ہجے کر کے پڑھا. اب بغیر ہجے کے اس کو پڑھا جائے. دیکھیے بغیر ہجے کے اسے کس طرح سے پڑھتے ہیں. عادن، اور بتایا گیا تھا کہ عین حروف حلقی ہے، یعنی کہ وہ حروف جو کہ حلق سے نکلتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں جو کہ حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو اس کو حلق سے نکالیے. آدن کہنا یہ غلط ہو گیا، آدن مت بولیں، اس کو کہیں عادن عادن. سوئن سوئن، قریب قریب، فمن فمن، عظیم عظیم عظیم، کن مرض مرض، رسول رسول رسول، شیئا شیئا شیئا، غشاوة غشاوة غشاوة، غاسق غاسق غاسق، ہدى ہدى ہدى. تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن کا بیان مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ کو یہ تختی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اس تختی سے قبل جتنی بھی 7 تختیاں پڑھائی گئی ہیں ان سب کو ازبر یاد رکھیں اور اسے بھی یاد رکھیں، تبھی آپ اس کے آگے کی تختی یعنی کہ تختی نمبر 9 اور دیگر تختی کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جو پڑھا جا چکا جو سبق جو اسباق اسے ہمیشہ دہرائیں، اسے 80 پھر سے پڑھیں، اس کو ریویژن کیا کریں تاکہ آگے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اب جانے سے قبل آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل پہ آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اپنے دوسرے دوستوں تک اسے پہنچائیں تاکہ قرآن کریم کی تعلیم زیادہ سے زیادہ عام ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ نے تو سیکھا لیکن دوسروں کو بھی سکھانا آپ کا فرض ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. والسلام علیکم.